ہفتہ 28 جولائی 2023 کو 10 محرم الحرام منایا جائے گا، جسے عاشورہ کے نام سے بھی جانا جاتا ہے، جو سال کی تاریخی اعتبار سے اہم اور بابرکت دنوں میں سے ایک ہے۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ قرآن پاک میں فرماتے ہیں، اور یقیناً ہم نے موسیٰ کو اپنی نشانیوں کے ساتھ بھیجا، یہ کہہ کر اپنی قوم کو اندھیروں سے نکال کر روشنی کی طرف لاؤ اور انہیں اللہ کے دنوں کی یاد دلاؤ۔ یقیناً اس میں ہر اس شخص کے لیے نشانیاں ہیں جو صبر کرنے والا ہے اور شکر گزار ہے۔ عاشورہ اللہ کے ان دنوں میں سے ایک ہے اور اس لیے اس کی فضیلت اور تاریخ پر توجہ دینا اور اس کا احترام کرنا ضروری ہے۔ عاشورہ شروع سے خاص امام غزالی اپنی مکشف القلوب میں لکھتے ہیں کہ عمر بن الخطاب رضی اللہ عنہ سے پوچھا گیا کہ یوم عاشورہ کو اس قدر بابرکت کیوں سمجھا جاتا ہے؟ حضرت عمر رضی اللہ عنہ نے عاشورہ کے دن پیش آنے والے چند واقعات درج کیے، جن میں سے یہ ہیں: اللہ پاک نے اس دن آسمانوں اور زمین کو محفوظ شدہ تختی کے ساتھ پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے جبرائیل علیہ السلام کو پیدا کیا۔ اللہ تعالیٰ نے آدم علیہ السلام کو پیدا کیا اور ہوا کو بھی۔ اللہ پاک نے جنت بنائی۔ اللہ پاک نے آدم علیہ السلام کو جنت میں رہنے کی توفیق دی۔ زمین پر پہلی بارش عاشورہ کو ہوئی، لہٰذا انسانی تاریخ کے آغاز سے پہلے عاشورہ اہم واقعات سے بھرا ہوا ہے۔ جیسا کہ ابن کثیر نے کہا ہے کہ اللہ تعالیٰ ان دنوں میں سے مخصوص دنوں کا انتخاب کرتا ہے جو اس نے بعض دنوں میں سے زیادہ بابرکت اور خاص ہیں۔ اس لیے یہ اتفاقی نہیں ہے کہ یہ واقعات عاشورہ کے دن رونما ہوئے، کیونکہ سب کچھ بہترین منصوبہ سازوں نے لکھا اور منصوبہ بنایا۔ عاشورہ کے دن حضرت نوح علیہ السلام کے لیے راحت۔ نوح علیہ السلام واقعی ایک حیرت انگیز انسان تھے۔ تقریباً 950 سال تک انہوں نے اپنی قوم کو اللہ کی طرف بلایا، پھر بھی اس تمام عرصے میں لوگوں کا ایک چھوٹا گروہ ہی ان پر ایمان لایا۔ اس کے باقی لوگ اس سے دشمنی اور دشمن سے بھرے ہوئے تھے۔ نوح کے اپنے الفاظ میں، جیسے کہ اللہ تعالیٰ نے فرمایا، اس نے کہا: اے میرے رب، میں نے رات دن اپنی قوم کو حق کی دعوت دی، لیکن میری دعوت نے ان میں اضافہ نہیں کیا سوائے پرواز کے، اور در حقیقت جب بھی میں نے انہیں دعوت دی تو انہیں معاف کر دے۔ انہوں نے اپنے کانوں میں انگلیاں ڈالی، اپنے آپ کو اپنے کپڑے سے ڈھانپ لیا، اڑے رہے اور بڑے تکبر سے۔ پھر میں نے انہیں عوامی طور پر مدعو کیا، پھر میں نے انہیں خبر دی، اور میں نے بھی خفیہ طور پر ان سے بات کی، اور میں نے کہا کہ اپنے رب سے معافی مانگو، بے شک وہ ہمیشہ کے لیے معاف کرنے والا ہے۔ وہ تم پر آسمان سے بارش برسائے گا، اور تمہیں مال اور اولاد میں اضافہ کرے گا، اور تمہارے لیے باغات مہیا کرے گا، اور تمہارے لیے نہریں جاری کرے گا۔ ان خوبصورت الفاظ میں نوح علیہ السلام نے اپنی قوم کو ایک بخشنے والے اور ایک رحیم و کریم رب کی طرف عوامی اور انفرادی طور پر بلایا، لیکن انہوں نے اسے رد کر دیا۔ تقریباً 1000 سال تک اس نے ان کے دل و دماغ سے اللہ کی عظمت کی حقیقت کو پہچاننے کی اپیل کی، پھر بھی وہ اس سے نفرت کرتے تھے اور اس کا مذاق اڑاتے تھے۔ آخرکار اللہ تعالیٰ نے نوح علیہ السلام کو ایک کشتی بنانے کا حکم دیا اور اس کے بعد زمین پر سیلاب بھیجا، جس سے صرف کشتی کے مسافر ہی بچ پائے۔ لہریں پہاڑوں کی طرح اونچی تھی اور مہینوں بارش ہوتی رہی۔ بالآخر اللہ تعالیٰ نے بارش روک دی اور زمین پانی کو نکل گئی۔ جدید ترقی میں کوہجودی، جہاں نوح علیہ السلام کی کشتی اتری تھی، امام احمد رحمۃ اللہ علیہ کی روایت میں ہے کہ اس دن عاشورہ کو نوح علیہ السلام کی کشتی جودی پہاڑی پر ٹھہری تھی۔ تفسیر ابن کثیر کے، اللہ تعالیٰ نے اس دن کا انتخاب اپنے عقیدت مند بندے کو اہل ایمان کے ساتھ زمین پر واپس لانے کے لیے کیا۔ اسے سال کے بہترین دنوں میں سے ایک کے طور پر نشان زد کیا۔ عاشورہ کے موقع پر حضرت موسیٰ علیہ السلام کے لیے راحت۔ ابن عباس رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم مدینہ تشریف لائے اور یہودیوں کو عاشورہ کے دن کا روزہ رکھتے ہوئے دیکھا۔ اس نے کہا، یہ کیا ہے؟ انہوں نے کہا کہ یہ ایک نیکی کا دن ہے، یہ وہ دن ہے جب اللہ تعالیٰ نے بنی اسرائیل کو ان کے دشمنوں سے نجات دی تھی، اس لیے موسیٰ علیہ السلام نے اس دن روزہ رکھا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ہم موسیٰ علیہ السلام پر تم سے زیادہ حق رکھتے ہیں۔ چنانچہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس دن روزہ رکھا اور مسلمانوں کو اس دن روزہ رکھنے کا حکم دیا۔ بخاری شریف۔
عاشورہ کے دن بنی اسرائیل مصر اور فرعون کے ظلم سے بچ گئے۔ اللہ پاک ہمیں بتاتا ہے، پھر ہم نے موسیٰ علیہ السلام کی طرف وحی بھیجی کہ سمندر پر اپنی لاٹھی مارو تو وہ پھٹ گیا اور ہر حصہ ایک بلند و بالا پہاڑ کی طرح ہو گیا، اور ہم اس کا تعقب کرنے والوں کی طرف بڑھے، اور ہم نے موسیٰ علیہ السلام کو اور ان کے ساتھیوں کو بچا لیا، پھر ہم نے دوسروں کو ڈبو دیا۔ قرآن۔ جدید دور کا بحر احمر جس کے ذریعے حضرت موسیٰ علیہ السلام فرار ہو گئے تھے، اللہ پاک نے بحر احمر کو پھاڑ دیا تاکہ تمام بنی اسرائیل فرار ہو جائے، اور سمندر کا پانی ان کے پیچھے پیچھے گرا اور فرعون اور اس کے لشکر کو غرق کر دیا۔ اس لیے موسیٰ علیہ السلام اور ان کے پیروکار نے اس دن روزہ رکھا، اور پیغمبر اسلام نے اس دن کی یاد میں حضرت موسیٰ علیہ السلام کی مثال کی پیروی کی۔ دوسرے انبیاء بھی عاشورہ کی اہم واقعات ان پہ بھی گزرے ہیں، جن میں آدم علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے ان کی توبہ قبول فرمائی اور آدم علیہ السلام کو بخش دیا۔ حضرت ابراہیم علیہ السلام، اللہ نے ان کی آگ کو بجھا دیا جس میں انہیں شاہ نمرود کی رعایا نے ڈالا تھا۔ حضرت ایوب علیہ السلام، اللہ تعالیٰ نے انہیں ان کے طویل امتحان سے نجات دلائی جس کو انہوں نے ثابت قدمی کے ساتھ برداشت کیا تھا، یہاں تک کہ اس نے اپنے اہل و عیال، صحت اور دولت کو کھو دیا تھا۔ حضرت سلیمان علیہ السلام، اللہ پاک نے انہیں ایک وسیع سلطنت عطا کی جو ان کے بعد کسی کے پاس نہیں تھی۔ وہ ہواؤں کو حکم دے سکتے تھے اور ان کی فوج میں انسان، جن، پرندے اور جانور شامل تھے۔ حضرت یونس علیہ السلام، اللہ پاک نے انہیں ویل کے پیٹ سے نکالا اور ان کی قوم کو ان کی سابقہ نافرمانیوں کے لیے معاف کر دیا۔ حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اللہ پاک نے انہیں آسمان پر اٹھایا، اور اس طرح اللہ تعالیٰ نے عاشورہ کے دن اپنے انبیاء السلام کا امتحان لیا اور ان پر رحمت نازل فرمائی اور انہیں نجات دی اور ان کو بخش دیا اور انہیں اپنے پاس واپس بلا لیا۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان تمام طریقوں سے ان پر احسان کیا، یہاں تک کہ اس کے امتحانات بھی ایک احسان اور نعمت ہیں، جیسے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، جب اللہ کسی بندے سے محبت کرتا ہے تو اس کا امتحان لیتا ہے۔ اس طرح یہ حیرت کی بات نہیں ہے کہ نہ صرف یہودیوں نے عاشورہ کی یاد منائی، بلکہ قبل از اسلام مکہ کے قریش نے بھی اس کی اہمیت کو تسلیم کیا۔ حضرت بی بی عائشہ رضی اللہ عنہا فرماتی ہے کہ لوگ رمضان کے روزے فرض ہونے سے پہلے عاشورہ کا روزہ رکھتے تھے، اور اس دن کعبہ کو غلاف چڑھایا جاتا تھا۔ بخاری شریف۔ اس طرح عاشورہ کو دوسرے انبیاء السلام کے پیروکاروں اور ان کی اولادوں نے بھی ایک خاص دن کے طور پر دیکھا ہے۔ متعدد روایات سے پتہ چلتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو اپنے نوازوں سے کتنی محبت تھی۔ ابو ہریرہ رضی اللہ عنہ کہتے ہیں کہ ایک مرتبہ جب حسین رضی اللہ عنہ کم عمر کے تھے تو رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اپنے بازوؤں کو پکڑ کر فرمایا، اے حسین، اوپر چڑھنا، اوپر چڑھنا۔ چڑھنے لگے، یہاں تک کہ آپ کے پاؤں آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے سینے پر تھے اور دونوں آمنے سامنے تھے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے بڑے شوق سے ان کا بوسہ لیا اور فرمایا، اے اللہ، مجھے اس سے پیار ہے، تم بھی اس سے محبت کرتے ہو۔ بخاری شریف۔ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ جس نے مجھ سے اور ان دونوں سے اپنے ماں باپ کے ساتھ محبت کی تو وہ قیامت کے دن میرے ساتھ ہوں گے۔ آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ بھی فرمایا کہ میں حسین سے ہوں اور حسین مجھ سے ہیں، اللہ اس سے محبت کرتا ہے جو حسین سے محبت کرتا ہے۔ کربلا، جہاں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے نواسے حسین رضی اللہ عنہ کو شہید کیا گیا۔ حسین رضی اللہ عنہ 10 محرم الحرام ہجری اکتوبر 680 بروز جمعہ 56 سال کی عمر میں شہید ہوئے۔ آپ کو کربلا میں ان کے خاندان کے 16 افراد اور ان کے 72 پیروکاروں کے ساتھ شہید کیا گیا۔ یہ طبری اور سیوتی کی تاریخ کے مطابق ہے۔ شہید ہونے سے پہلے حسین رضی اللہ عنہ ان کے خاندان اور ان کے پیروکاروں کی کئی دنوں تک آزمایا گیا۔ وہ کربلا کے جھلستے کھلے میدانوں میں کھانے اور پانی کے بغیر چلے۔
اس کے علاوہ ابن سعد کی قیادت میں یزید کی فوج کے ہاتھوں اس طرح اذیت کا شکار ہونے کے غم اور درد کو بھی برداشت کیا۔ 10 محرم کو اللہ پاک نے حسین رضی تعالیٰ عنہ کو اپنے پاس لے لیا۔ انہیں اور ان کے خاندان کو کس طرح قتل کیا گیا، اس کی تفصیلات بیان کرنا تکلیف دہ ہے۔ کہ انبیاء علیہ السلام کی طرح عاشوراء اور اس سے پہلے کی ایام میں ان کا بھی سخت اور امتحان ہوا۔ ہم دعا کرتے ہیں کہ اللہ تعالیٰ انہیں بہت زیادہ اور اعلیٰ مقام عطا فرمائے، اور ہم دعا کرتے ہیں کہ وہ ہمیں ان کی عقیدت اور صبر کا ایک حصہ بھی عطا فرمائے۔ آمین۔